الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خواہنی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خواہنی، مجھے معلوم ہے اپنی سخن کی تنگ دامنی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں کہ تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا شاعر ہے، جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی فرمایا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. ترجمہ: میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکوں. ہاں، میں نے اپنے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے قبل جزیرت العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلم، شقاوت اور عداوت کا دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے: بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو جنگ پھر آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی اس پرفتن دور میں شہدا یعنی لات و عزا رشت و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فرمایا. مکہ میں آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، تمام انوار دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جیسے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے. نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پر پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت خدا و کفر خدا میں ایک تہلکہ مچ گیا. لاتو و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑی. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے. چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی
نہیں ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت تو کلام نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا تو، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہے۔ فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے، اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، میں سب کچھ ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر کوئی سے روح تفریح کو دل سے چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہی دستک ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے آمینہ اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمینہ کہتی ہے کہ آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ملت اسلامیہ کے پاس بنو، آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کے ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیط علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، داؤد والی خوشحالی، دانیال والی محبت تھی، عیسیٰ والا زہد تھا۔ میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کے ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پر صرف اور صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔